अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक है वो तावीज़ पर है। अक्सर लोग अपने बच्चों को तावीज़ पहना कर ये सोचते हैं कि अब वो हर बुरी चीज़ों से हिफाजत में रहेंगे, बल्कि ख़ुद भी पहनकर ये सोचते हैं कि हर बुराई से वो हर बुरी चीज़ों से हिफाजत में रहेंगे। तो कागज़ पर कुछ लिख कर और कपड़े में उसको लपेट कर और गले में इंसान पहन लेता है। तो जब वो उसका ये गुमान है कि ये तावीज़ उसकी हिफाजत करेगी, तो जो हमारे घर में कुरान होती है उसमें इतनी सारी आयतें होती हैं, तो बिना पढ़े हमें वो बंद कुरान भी फ़ायदा देना चाहिए। बल्कि एक कुरान नहीं, कई कई कुरान घर में होती हैं, तो वो कुरान भी हमें फ़ायदा देना चाहिए बिना पढ़े। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि इकरा का मतलब होता है पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो और हर रोज़ अपनी दुआओं के ज़रिए अपनी हिफाजत करो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास जब नाजिल हो रही थी तो इसका शान नुज़ूल भी यही है कि जादू के असर को और नज़र बद को ख़त्म करने के लिए ये नाजिल हुई दुआ। तो हमें आयतल कुर्सी के साथ कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास 3-3 बार सुबह जब हम पढ़ते अपने बच्चों पर दम करते तो वो शाम तक हिफाजत में रहते हैं। जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के और शाम को पढ़ते हैं आयतल कुर्सी के साथ कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास 3-3 बार, तो वो अपने बच्चे पर जब दम करते तो वो रात भर हिफाजत में रहते हैं। तो दुआओं का ये है कि आप पढ़ें, हर रोज़ अपने बच्चों की हिफाजत करें। लेकिन हम आसान रास्ते ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमारे लिए आसानी मिल जाए, हमें कि दुनिया आसान हो जाए। हम ऐसी जगह जाकर दुआएं कराते हैं कि बस हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना मुश्किल लगता है ना, तो हम ये सोचते हैं कहीं जाकर दुआएं करवा लें, उसके ज़रिए हमारे लिए आसानी हो जाए। तावीज़ गले में पहन लें, क्योंकि हर रोज़ दुआ पढ़ना हमें मुश्किल लगता है, तो एक बार तावीज़ पहन लें, जब तक वो गले में होगी तब तक हमारे लिए हिफाजत होगी। देखिए, अगर इंसान अपना जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, जैसा तेरा गुमान होगा जज़ाए खैर मैं उसी तरह से तुझे दूंगा। तो अगर इंसान घर में पत्थर रख कर उस पर यकीन कर ले तो अल्लाह उससे उसको उसके गुमान के मुताबिक अल्लाह उसे जज़ाए खैर देगा। जो अल्लाह को नहीं मानते तो क्या अल्लाह उनके लिए दुनिया में आसानी नहीं करते? पूछ तो आखिरत के दिन होनी है, सवाल जवाब तो अल्लाह ने आखिरत के दिन करना है हमसे। ये दुनिया जो है ये आसानी का घर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आसानी की तो कुरान में इतनी सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, जन्नतों की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, जहाँ पर फरमा रहे हैं वहम फ़ीहा खालिदून, तुम उसमें हमेशा रहोगे। वो आसानी की जगह है। ये तो इम्तिहान का घर है। जब हम यहाँ से अपने इम्तिहान में पास होकर जाएंगे, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इतनी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि बशिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खुशखबरियाँ सुना दीजिए उन लोगों को जिन्होंने नेक काम किया। जिन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, के जिन्नात कहते हैं अरबी में बागात को, तजरियाँ उसके नीचे से ताहतिहल अनहार की नहरें बह रही होंगी। रिस्कन लकुम, रिस्क होगा तुम्हारे लिए, समरात फल होंगे, अज़वाजुन मुतहरात, कि तुम्हारे लिए पाक बीवियाँ होंगी, वहुम फ़ीहा खालिदून, तुम उसमें हमेशा रहोगे। ये अल्लाह के वादे हैं। और कुरान में जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते कि वैज़ा सालिक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा तुझसे पूछे फ़इन्नी करीब, कि मैं उसके करीब हूँ। उजीबुद दावत दाई ज़दान, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ। फरमाते हैं कि फल यस्तजीबू ली, कि उसे भी चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने। और अल्लाह के हुक्म क्या है? कुरान में अल्लाह ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया है कि आपने अल्लाह पर यकीन रखना है, जन्नत पर यकीन रखना है, दोज़ख पर यकीन रखना है, फरिश्तों पर यकीन रखना है। वो सारे नुज़ूल वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया, और वो भी अल्लाह के हुक्म से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जो कुछ भी। क्योंकि अल्लाह के जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सारी बातें सहाबा को बताया करते थे। उन सब चीज़ों पर यकीन करना, हमें कुरान पर यकीन करना जो उससे पहले सहीफ़े नाजिल हुए, जैसे तौरा है, ज़बूर है, इंजील है, उन सब पर भी यकीन करना है। नमाज कायम करना है, ज़कात देना है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करना है, यानी कि जमात के साथ नमाज पढ़ना है, अल्लाह के बंदों के साथ एहसन सलूक करना है। ये सब अल्लाह के हुक्म है। कुरान में एकदम वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने बता दिया हमें कि ये चीज़ें आपने करना है तो आप कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने तो वादे किए हैं आखिरत के दिन।
دنیا بھی آسان ہوگی، اور اللہ نے الحمدللہ جنت میں تو اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حکم ہے۔ ہم کیوں ایسے راستوں پر بھٹکتے ہیں جہاں پر اللہ نے بالکل منع فرمایا ہے کہ آخرت کے دن ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے تو کبھی بھی آپ کسی کی بات سنیں، آپ اس پر یقین نہ کریں، آپ اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ صحیح راستہ ہے تو مجھے اس راستے پر چلا دے، چلنے والا بنا دے۔ اللہ سے آپ ہدایت کی دعا اپنے لیے کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی دعا اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے آخرت کے دن خوبصورت کر کے وہ دعا کو قبول کرنا ہے۔ لیکن جب بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو ہدایت تو اللہ نے آخرت کے دن تو نہیں دینا بندے کو، اسے تو دنیا ہی میں ہدایت دینا ہے نا۔ تو اللہ نے وہ دعا کبھی بھی بندے کی رد نہیں کرتے، وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کسی کا بھی سنیں بات، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو اللہ سے اسی وقت اللہ سے دعا کرے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اگر یہ راستہ صحیح ہے تو مجھے اس راستے پر چلا دے، ان راستوں سے ہمیں بچا لے جو جہاں پر ہمیں آخرت کے دن ہمیں مشکل ہو جائے ہمارے لیے۔ تو اللہ سے دعا کریں اپنے لیے۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام ایک بار مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں، وہاں پر بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے مریم یہ تیرے حجرے میں بے موسم کے پھل کیسے؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ پھل اسی طرح سے یہاں پر آ جایا کرتے ہیں ہر روز۔ تو اب یہ زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا مریم اللہ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں تو ایسا کریے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اولاد دے دیں۔ انہوں نے نبی جبکہ ہم زندہ لوگوں سے اپنے لیے دعا کرا سکتے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم زندہ لوگوں سے اپنے لیے دعا کرا سکتے ہیں، لیکن نبی اللہ کے نزدیک کسی کو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے خود کے لیے۔ وہ گئے ایسی جگہ پر جہاں پر دعائیں کری جاتی ہیں، جا کر وہاں پر اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے مریم کو بے موسم پھل دیے اسی طرح سے آپ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے۔ تو اس طرح سے دعا جب مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور بڑھاپے میں ان کو اولاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو رب نبیوں کا وہی رب تو ہمارا بھی اللہ رب العزت قرآن فرما رہی کہ میں نے تم میں سے ہی نبیوں کو بھیجا۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہی رب تو ہمارا بھی ہے۔ اللہ ہر بندے سے اپنی محبت کرتا ہے، تو ہم ایک اللہ پر راضی ہو جائیں، اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کیسے ہماری دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا جب ہم اللہ پر یقین کر کے دعا کرتے، جو اللہ کا حق ہے، جس طرح سے اللہ کا حق ہے مانگنے کا، ہم اس طرح سے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو معجزوں کی طرح قبول کرتا ہے۔ بے شک تو ہمیں ایسے راستوں پر نہ بھٹکیں جہاں پر ہمیں آخرت کے دن ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر یہ سوچیے کہ چلیے ایک بار یہ سوچ لے کہ تعویذ پہننا صحیح ہے، میں غلط ہوں آپ صحیح ہو، یا آپ صحیح ہو میں غلط ہوں، یا میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن قرآن نے تو ہر چیز کو اللہ نے واضح طور پر کھول کر ہمیں بتا دیا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کسی کے ذریعے دعائیں کرانا ہے یا گلے میں تعویذ پہن لینی ہے، یہ سب اللہ نے واضح طور پہ ہر چیز کو کھول کر بتا دیا۔ اگر ہم کو نہیں پتہ ہے تو ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ ہمیں کس چیز کا حکم کرنے کے لیے فرما رہے ہیں اور کس چیز سے ہمیں منع فرما رہے ہیں، تو ہم وہ کام کریں جو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم ایسے راستے پر نہ بھٹکیں جو ہمیں آخرت کے دن ہمیں اس دن خسارے میں بندہ ہو جائے۔ تو جس چیز پر ہمیں ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے کہ نہیں ہے، تو اس چیز کو کرے نا۔ جس چیز پر ڈاؤٹ ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، تو جو اللہ نے قرآن نے حکم دیا بس اسی راستے پر چلتے رہے، انشاءاللہ دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ دیکھیے ہم بہت گناہ گار بنتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں نا،
آدم علیہ السلام نے تو اتنے خوبصورت رب کو دیکھا، سبحان اللہ، ان کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت جنت کو دیکھا، اس کے باوجود ان سے گناہ ہو گیا۔ یا اللہ ہم تو سن کر ایمان لائے ہیں، یا اللہ ہم تیرے بہت گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہماری خطاؤں کو بخش دے کہ آخرت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں ایسے راستے پر چلا جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، دعاؤں پر محنت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو قسمت کو بھی بدل دیتی ہیں، اور نظر ایسی ہے جو انسان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر برحق ہے جو انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر روز اپنے بچوں کے لیے دعائیں پڑھنی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، آپ کھانا بھول جائیں لیکن اپنے بچوں پر دعائیں پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم جب دعائیں اللہ اپنے بچوں پر کرتے تو ان کی اس طرح سے اللہ حفاظت کرتا ہے کہ جیسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی اللہ حفاظت کرتا ان کی۔ ہم بس یقین کر لیں کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ہم دعائیں اس طرح سے پڑھیں، ہر روز ان پر پڑھیں۔ بے شک اللہ تو ویسے ہی حفاظت کرتا ہے بندوں کی، کتنی حفاظت کرتا ہے۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ، اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ تو جو اللہ ہماری اتنی حفاظت کر رہا ہے، اگر ہم سوچیں دعا پڑھ کر جب ہم دم کریں گے تو وہ کس طرح سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنی دعاؤں میں لوگوں کی دعاؤں کو شامل کریں۔ تو فی الحال تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔